السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور چینل۔ ہماری آج کی یہ سچی کہانی پرتگال کے شہر کمپولیا میں رہنے والی فرینکلن ڈی سلوا نامی لڑکی کی ہے۔ اس لڑکی کو اچانک فالج کا دورہ پڑا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن اس وقت یہ 2.5 ماہ کی حاملہ تھی۔ ڈاکٹرز نے پھر 2.5 ماہ کے ان بچوں کو زندہ بچانے کا فیصلہ کیا، چونکہ ان بچوں کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا اور یہ بچے اپنے ماں کی پیٹ میں صحت مند تھے۔ فرینکلن اور اس کے شوہر خوشگوار اور نارمل زندگی گزار رہے تھے اور آنے والے ننھے مہمان کے انتظار میں تھے۔ جب ڈاکٹر نے فرینکلن کو بتایا کہ تم ماں بننے والی ہو تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ڈاکٹرز کے پاس اس کے لیے ایک اور خوشخبری بھی تھی۔ جب ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ وہ ایک نہیں بلکہ 2 بچوں کی ماں بنے گی، وہ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی گھر آئے اور اپنے بچوں کی آمد کی تیاری کرنے لگے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ایک دن حسب معمول اس کا شوہر آفس پہنچا ہی تھا کہ اس کی بیوی یعنی فرینکلن نے اسے فون کیا اور کہا کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، تم جلدی جلدی گھر واپس آ جاؤ کیونکہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ اس کے شوہر نے یہ معمول کا معاملہ سمجھا اور اسے کہا کہ تم سر درد کی گولی کھا کر سو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن اس نے کہا کہ میری گردن میں بہت شدید درد ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ فرینکلن کے شوہر نے اس کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر کہا کہ وہ ابھی واپس آتا ہے۔ جب فرینکلن کا شوہر گھر پہنچا تو اسے اس کی بیوی فرش پر پڑی ہوئی ملی۔ وہ کانپ رہی تھی اور اس کی حالت گہر ہو چکی تھی، حتیٰ کہ اس کو لگاتار الٹی بھی ہو رہی تھی۔ اس کی حالت گہر ہوتے دیکھ کر اس کے شوہر نے وقت ضائع نہ کیا اور اپنی بیوی کو اٹھایا اور اسے ہاسپٹل کی طرف لے کر چل دیا۔ جب وہ ہاسپٹل کی طرف جا رہے تھے تو فرینکلن نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم اب یہ بات یاد رکھو کہ میں اب کبھی بھی گھر واپس نہ آ سکوں۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میری موت قریب ہے۔ اس کے بعد وہ بے سدھ اور بے ہوش ہو گئی، اور جب وہ ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹرز نے فوری طور پر ایمرجنسی میں اسے چیک کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹرز ایمرجنسی روم سے نکلے۔ ڈاکٹرز نے فرینکلن کے شوہر کو بتایا کہ تمہاری بیوی کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ہم نے اسے بچانے کی بھرپور کوشش کی لیکن اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اس کے دماغ کی نس پھٹ چکی تھی، اس کی وجہ سے اس کا دماغ مردہ ہو چکا تھا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہم اس کے پیٹ میں پلنے والے بچوں کو بھی نہیں بچا پائیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ابھی تک یہ بچے اس کے پیٹ میں زندہ ہیں، یہ مر جائیں گے کیونکہ ہم نے فرینکلن کی جان بچانے کے لیے اسے بہت سی ادویات اور انجیکشن لگائے تھے۔ ان کا اثر ان بچوں پر بھی ہوگا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ماں کے مر جانے کے بعد وہ بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ انہوں نے فرینکلن کے شوہر کو بتایا کہ جیسے ہی ان معصوم بچوں کے دل دھڑکنا بند ہو جائیں گے، ہم تمہاری بیوی کی لاش سے یہ تمام مشینیں ہٹا دیں گے اور تم اپنی بیوی کو دفنا سکو گے۔ اور جب ڈاکٹرز نے 3 دن بعد الٹرا ساؤنڈ کیا تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ 2.5 ماہ کے بچے مر چکے ہوں گے یا مرنے کے قریب ہوں گے، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب خلاف توقع یہ بچے زندہ تھے اور صحت مند بھی لگ رہے تھے، اور فرینکلن کے تمام اعضاء بھی بالکل صحیح کام کر رہے تھے۔ انہیں ایسا گمان ہوا کہ یہ ماں مر جانے کے بعد بھی اپنے بچوں کا خیال رکھ رہی ہو، اور پھر ڈاکٹرز کی ٹیم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان بچوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ICU میں دماغ کے ڈاکٹر کو بلایا گیا اور سب ڈاکٹرز نے مل کر اس ماں کے جسم کو تمام مشینوں سے جوڑ کر بچوں کو ماں کے پیٹ میں ہی خوراک دینا شروع کر دی۔ اگر ان بچوں کی ماں انہیں اپنے پیٹ میں پال پائی تو 6.5 ماہ بعد ان بچوں کو اس کے پیٹ سے نکالنا ممکن ہو جانا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو دن بدن صحت مند ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے بھی پرتگال میں ایسے ہی 107 دن کی مردہ ماں کے پیٹ سے بچوں کو زندہ نکالا گیا تھا، لیکن اس کیس میں حالات بہت زیادہ پیچیدہ تھے کیونکہ بچے بھی جونواں تھے اور ان کی ماں دماغ مردہ ہو جانے کی وجہ سے مری تھی۔ ان ڈاکٹرز نے اس ڈاکٹر سے بھی رابطہ کیا جس نے پہلے والا کیس ڈیل کیا تھا۔ ڈاکٹرز کے سامنے سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ اس مردہ ماں کے باقی تمام اعضاء کو زندہ رکھا جا سکے،
تاکہ یہ بچے بھی زندہ رہ سکیں۔ ڈاکٹرز نے ایک ایک دن گن کر گزارا اور فرینکلن کے شوہر نے ہر دن اپنے بچوں کی زندگی کی دعا کر کر کے گزارا۔ آخرکار 6.5 ماہ بعد یہ بچے جیسے تیسے کر کے ان کی مردہ ماں کے پیٹ میں ہی ہو گئے۔ ڈاکٹر نے محض آپریشن کر کے انہیں ان کی ماں کے پیٹ سے نکالا، لیکن یہ کام آسان نہ تھا۔ پیدائش کے وقت ان بچوں کا وزن 6 پاؤنڈ سے بھی کم تھا اور 3 دن تک ان کو انکیوبیٹر پر رکھا گیا۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹرز نے ان کی ماں کے جسم سے تمام مشینیں اتار دیں اور موت کے بعد بھی اپنے بچوں کو پالنے والی یہ ماں سکون سے دفن ہو سکتی تھی۔ اس ماں نے اپنے آخری فرض کو بھی پورا کر دیا۔ ایک بچے کا نام اینا وٹوریا اور دوسرے بچے کا نام ایسوف وٹوریا رکھا گیا، اور پھر ان بچوں کی پرورش کے لیے ان کی دادی انہیں ہاسپٹل سے گھر لے گئی، اور اب ان بچوں کا باپ ہی ان کا آخری سہارا تھا، اور ان بچوں کو ان کی دادی اور باپ مل کر پالنے لگے۔ یہ بچے ابھی بھی صحت مند اور تندرست زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز اور سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔